اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله لیل میں پڑھے گئے 10ویں پارے کا خلاصہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ پارے کی ابتدا میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالی نے اسلام کی پہلی لڑائی بدر میں مسلمانوں کو ان کی قلت تعداد اور بے سر و سامانی کے باوجود فتح عنایت فرمائی اور وہ مظفر و منصور ہوئے۔ قلت تعداد میں رہتے ہوئے بے سر و سامان ہوتے ہوئے باطل کی کثیر تعداد کے اوپر غلبہ حاصل کرنا، یہ اس بات کی دلیل تھا کہ مسلمان حق پر ہیں۔ اس دلیل کو دیکھتے ہوئے اب جو چاہے وہ دلیل کے اوپر ہلاک ہو یا جو چاہے دلیل کے اوپر زندہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دلیل پیش کر دی۔ میدان بدر میں مسلمانوں کی تعداد 309 یا 313 تھی، کافروں کی تعداد تقریباً 1000 تھی۔ مسلمان قلیل تعداد میں تھے، بے سر و سامان تھے، اور کافر پوری تیاری، پورے جنگی ساز و سامان کے ساتھ آیا ہوا تھا۔ باطل کی اس فوج کا کمانڈر مکہ کا سردار ابو جہل تھا۔ ان 313 مسلمانوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ ہمیں 1000 کے لشکر جرار سے مقابلہ کرنا ہے، تو فطری طور پر بتقاضائے بشریت گھبرا گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں ان کی اس حالت کا نقشہ کھینچا ہے کہ یہ میدان بدر میں اس طرح جا رہے تھے کانما یساقون الی الموت، جیسا کہ انہیں موت کی طرف ہکالا جا رہا ہو۔ کانما یساقون الی الموت، گویا کہ انہیں موت کی طرف ہکالا جا رہا ہو۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کی مدد فرمائی۔ چوتھے پارے کے اندر فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم بڑے کمزور تھے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں تمہیں فتح و نصرت سے نوازا۔ یہ فتح و نصرت کس انداز کی تھی؟ 10ویں پارے کے شروع میں وہ انداز بتایا گیا۔ آمنے سامنے حق و باطل کی فوجوں کے آنے سے پہلے
باطل اگر یہ دیکھ لے کہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ تو وہ بھاگ جائے گا. اور اس مقام پر اللہ تبارک و تعالی کا منشا یہ تھا کہ کفر کی طاقت کو اچھی طرح توڑ دیا جائے, دونوں نہ بھاگیں. لہذا دونوں کی نگاہوں میں ایک دوسرے قلیل ہی تعداد میں نظر آ رہے تھے. ایک مہربانی اللہ تبارک و تعالی کی اور ایک فضل و کرم اس کا یہ ہوا. اور جیسے ہی دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں, ایک دوسرا کرم اللہ کا یہ ہوا کہ کافروں کی نگاہوں میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ دکھائی دینے لگی اور مسلمانوں کی نگاہوں میں کافروں کی تعداد تھوڑی دکھائی دینے لگی. اس طرح کافروں کے لشکر کے اوپر ہیبت طاری ہو گئی کہ مسلمان کتنے زیادہ ہیں, اور یہ زیادتی کیسے انہیں دکھائی دینے لگی. بتایا گیا کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کے نازل کرنے کا وعدہ فرمایا, پھر 3000 فرشتے نازل ہوئے. کافروں کا ارادہ میدان بدر میں لڑنے کا نہیں تھا, یہ تو ان کو سولی پر چڑھانے والا شیطان تھا. نہیں تو ابو جہل کے لشکر میں کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ مقصد تو حاصل ہو گیا نا, ہم جس مقصد کے لیے آئے تھے. مقصد کیا تھا؟ ابو سفیان جو قافلہ تجارت کا لے کر آ رہے تھے وہ بحفاظت نکل گیا ہے, مسلمان اس قافلے کو پکڑ نہیں پائے ہیں. تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, شیطان نے ان کے اعمال کو اچھا کر کے دکھایا, خوبصورت بنا کر کے دکھایا, اور کہا وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ, آج تو تمہارے اوپر کوئی غلبہ پانے والا ہے ہی نہیں اور میں تمہارا حمایتی ہوں. اصل میں یہ سراقہ ابن مالک کنانی ایک بزرگ تھا, اس کی شکل میں یہ آیا تھا اور کہا اتنی تعداد میں رہتے ہوئے اور وہ بھی مسلح, مٹھی پر مسلمانوں کو کچل دینے میں تمہیں کتنی دیر لگے گی؟ تمہیں یہ لوگ مغلوب نہیں کر سکتے, تم غالب. باطل اگر یہ دیکھ لے سولی پر چڑھا دیا, لڑنے کے لیے وہ لوگ آمادہ میں پڑھے گئے. لیکن جیسے ہی دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں, فلما تراءت الفئتان نکص علی عقبیہ, جیسے ہی دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی ایڑیوں کے بل گھوما اور بھاگنے لگا. کافروں نے کہا ارے بابا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ انی بری منکم, میں تم سے بیزار ہوں, میں تم سے بری ہوں. انی ارا ما لا ترون, میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو. انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. فرشتوں کو اترتا ہوا دیکھا اس نے, چلا بھاگ. اب کہاں رکنے والا؟ جہاں برائیوں کو لوگوں کی نگاہوں میں خوبصورت بنا کر کے شیطان دکھاتا ہے, پھسلاتا ہے, ورغلاتا ہے, طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے, اور جب آدمی برائی کر لیتا ہے تو کہتا ہے میں تجھ سے بری ہوں, بھاگ جاتا ہے. کتنا بڑا فریبی ہے, کتنا بڑا دھوکے باز ہے. اللہ تبارک و تعالی نے بار بار یہ کہا ہے کہ دیکھو اس سے بچتے رہنا, یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے, یہ تمہیں سولی پر چڑھا دے گا اور پھر کہہ دے گا میں تم سے بری ہوں. وہی حال یہاں بھی ہوا, سولی پر چڑھا کے بھاگ گیا. تقریباً 70 مشرکین, وہ بھی بہادر قسم کے لوگ مارے گئے, اور اتنے ہی لوگ گرفتار ہوئے. اس موقع پر ایک صحابی کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے. ان کا نام تھا عمیر بن حمام. ان کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہیلی بجھایا کرتے تھے. وہ بولتے تھے اچھا یہ بتاؤ وہ کون سا مسلمان ہے جس نے نہ کوئی ایک